www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جس نے میری امت میں جب فساد آ جائے گا، میری امت جب گمراہی کی طرف، جہالت اور بدعات کی طرف چل کھڑی ہوگی، اس وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور گمراہی سے بچا رہا، بدعات سے بچا رہا، فلہ اجر 100 شہید، ارشاد فرمایا کہ 100 شہیدوں کا جو ثواب ہے وہ اس کے لیے ہوگا۔ وجہ بظاہر یہی ہوگی، سمجھ بھی آتی ہے اور بھی وجوہات ہیں اس کی، کہ جو جب ایسے سخت حالات ہو جائیں سنگین، تو اپنے جو دوست و احباب، قریبی رشتہ دار، وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں ان چیزوں میں، جس کی وجہ سے اس آدمی کو جو سنت پر مضبوطی سے جمنا چاہتا ہے، روز موت آتی ہے، روز زندگی ملتی ہے، روز مرنا پڑتا ہے، روز زندہ ہونا پڑتا ہے۔ شہید پر تو ایک وقت گزرتا ہے، ایک دفعہ کے لیے موت آئی اور اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اللہ نے اس کو بلند درجے دیے، شہادت کا درجہ مل گیا۔ لیکن اس دور میں بہت زیادہ تکلیف اور مشکل سے آدمی گزرے گا، کیونکہ اپنے کو بھی مار نہیں سکتا، اپنے ہی مسلمان ہیں، ان پر تلوار بھی نہیں چلا سکتا، تلوار چلائے تو یا وہ ختم یا یہ ختم، ایک طرف ہو جاتی ہے بات، تو تلوار بھی نہیں چلتی اپنوں کے خلاف۔ تو بغیر تلوار کے اس کو مرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ مرنا پڑتا ہے۔ وہ اذیت جو انسان کو اس صورت میں جو ایک مخلص مسلمان کو گزرتی ہے، وہ دوسرا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا اس کا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بھی اسی کو آئے گی جو مسلمان بھی مخلص ہوگا اور اس کے نظر میں سنت کی اہمیت اور درجہ وہ بھی ہوگا، اور یہ جو خرابیاں ہیں جب اس کی اہمیت ہوگی تو خود بخود اس فساد کا اور اس نقصان کی سے جو تصادم ہے وہ اس کا ہو جائے گا، ٹکراؤ ہوگا، تو وہ اس تکلیف سے گزرے گا اور اس کو احساسات اور قسم کے ہوں گے، دوسرے آدمی کو یہ احساسات نہیں ہے۔ تو
تو معلوم ہوا کہ فساد جو ہوگا امت کا، اس میں بچنے کی صورت بھی دین سے مضبوطی سے جڑنا ہوگا. اگر نہیں جڑے گا بہہ جائے گا. اتنا شدید ریلا ہوگا اس فساد کا کہ اگر اس نے کوئی مضبوط رسی نہ پکڑی تو وہ بھی ساتھ بہہ جائے گا. اور مضبوط رسی اللہ کی رسی ہے. اعتصام بالسنہ ہے، سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. عضو علیہا بالنواجز، کہ جیسے کوئی دانت گاڑ کر کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کو دانتوں سے پکڑ کر یہ سائڈ کے دانتوں سے جو دائیں بائیں ہیں دبا لیتا ہے تاکہ کوئی اسے لے نہ سکے. تو اس طرح جب دین کو پکڑے گا شدت سے تبھی تو پکڑے گا جب اس کے جانے کا خطرہ ہوگا. اگر جانے کا خطرہ نہ ہو تو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی شدت سے. نواجس سے آپ کے پاس سونے کی ڈلی ہے تو دائیں بائیں چور پھر رہے ہیں، آپ اس کو بہت لپیٹ کے جبال کی جیب میں رکھیں گے. اور اگر کوئی نہیں ہے، خطرہ بھی نہیں ہے، تو سامنے بھی رکھ کے بیٹھ جائیں گے. اس وقت اسے لپیٹ کے اندر ڈالنا، نیفے میں گھسانا، نیفے کو پھر مروڑنا، اس پر پھر گرا دینا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جب خطرات ہوں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ کرنا پڑے گا. تو اب یہ جو دور چل رہا ہے ہمارا، یہ اسی قسم کا ہے. اس میں سنت کا توڑ کرنے والے، دین کو مسخ کرنے والے باقاعدہ ادارے ہیں جو چل رہے ہیں. ادارے جو جنہوں نے دین کو مسخ کر دیا. دین کو مسخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسے لوگ تیار ہوں جو دین بیزار ہوں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں دین کو مسخ کر دیا. اور وہ ان کے بڑے بڑے مرکز وہ اسکول کالج ہیں. چنانچہ جتنے اسکول کالج ہیں ہمارے ملک میں، مسلمان ملک میں، ان سے جتنے مسلمان پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں ان سے جوہر نکال لیا. اسے ڈاکٹر بھی بنا دیا، اسے انجینئر بھی بنا دیا، سائنسدان بھی بنا دیا، تعمیرات کا ماہر بھی بنا دیا. پولیس میں جانے کا بھی ماہر ہو گیا کہ بڑا افسر بن سکتا ہے. سول اداروں میں، فوج کے اداروں میں سفارتی تعلیمات سب دے دی، لیکن اس سے جوہر نکال لیا. یہ نظام بنائے اس قسم کا ہے تعلیمی ہمارے ملک کا. لہذا آپ آج دیکھ لیں کتنے سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بے روزگار جو ہیں وہ انہیں پڑھ رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ڈگری ہے، میرے پاس یہ بھی ڈگری ہے، میرے پاس یہ بھی ڈگری ہے، اور میں برطانیہ میں تھا یا امریکہ میں تھا اور ریاست مدینہ اور اس کی تقریر سن کر میں ملازمت چھوڑ کر پاکستان میں آ گیا، اور اب میں کانوں کو پکڑ رہا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی. یہ سب نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور لوگوں نے دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے ہے. اور وہ جو لاکھوں روپیہ کماتا تھا اب وہ اوبر موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اوبر موٹر سائیکل. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات دوسروں کو بتانا تو کیا، خود اپنے آپ کو یہ بات بتانے سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اوبر موٹر سائیکل چلا رہا ہوں یہاں، اور میں اس لیے آیا تھا کہ ریاست مدینہ. اب اگر اس شخص نے جس نے اتنی ڈگریاں حاصل کی تو معلوم ہوتا ہے ڈگریاں تو تھیں، اس لائن کا ماہر تو ہو گیا، لیکن قوم اور ملک کے مفاد کے لیے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی اس میں. تبھی تو یہ ننگے فساد اور شر کو دیکھ کر بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا اور اب برباد ہو گیا. تو پڑھ لیا، لکھ لیا، ڈگریاں آ گئیں، لیکن سوچ اس کے دماغ سے نکال دی. اعلیٰ آزاد سوچ، سیاسی بصیرت جو بہت اہم ہوتی ہے وہ کھینچ. کافروں کے اسکول کالجوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے اپنے بچے، ان سے سوچ نہیں نکالتے ہوئے ہمارے نصاب سے نکلتی ہے. چنانچہ انہیں اسکول کالجوں سے روس کا صدر، وزیر اعظم اب یا جو پہلے کیا انہی سے نکلے ہوئے پڑھے ہوئے ہیں.
برطانیہ کا صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ انہی اسکول کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں. ہندوستان کا صدر، وزیر اعظم انہی اسکول کالجوں کا پڑھا ہوا ہے، انہی کا پڑھا ہوا ہے نا، اس میں یہ پڑھے ہوئے ہیں. اور امریکہ کا یہ صدر اور اس سے پہلے کے صدر وہی پڑھے ہوئے ہیں. لیکن اپنی پالیسیاں، سیاسی پالیسیاں، جنگی پالیسیاں، سفارتی پالیسیاں، تجارتی پالیسیاں مذہب کی بنیاد پر بناتے ہیں. جو عیسائی ہے وہ عیسائی تعصب اپنے اندر رکھتا ہے، عیسائی مذہب. جو ہندوستان میں ہندو لیڈر ہیں وہ اپنے مذہب، ہندو مذہب کے مطابق سوچ کے، اس کے مفاد میں سوچ کر چل رہے ہیں. صرف مسلمانوں کے لیڈر ایسے ہیں کہ انہیں مذہب کا پتہ ہی کچھ نہیں، معلوم ہوا بالکل کورے عقل کے. حتیٰ کہ آپ خود دیکھ لیں، جنرل پاشا کا ہی نام آتا ہے نا، جس کی پسند ہے کون؟ عمران خان. کہ اس نے اس کو سوچا تھا کہ اسے ہم ملک کا قائد اور لیڈر بنائیں گے، بڑے کام کر لے گا. جو اب ریٹائر ہو گیا جنرل پاشا جو اتنی ڈگریاں اور اتنے تجربات اور اتنا فوج کا بڑا افسر، لیکن قوم اور ملک کے مفاد کی سوچ کی صلاحیت اس کے دماغ میں صفر ہے. وہ ٹینک کا بتا سکتا ہوگا کہ ٹینک کا اتنا وزن ہوتا ہے اور اتنا چلتا ہے، اتنا پیٹرول کھاتا ہے، اتنا اس میں بارود لاد سکتے ہیں، اتنے فائر وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کو جاننے کا کیا فائدہ اگر قوم اور ملک کے معاملے میں جو سوچ ہے وہ اس کے دماغ سے چھین لی. یہ تو ایک جرنیل کا حال ہے، اس سے آپ باقیوں کا بھی اندازہ کر لیں. اللہ ماشاء اللہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، ہم اسے لائیں گے، اور پھر ایجنسیوں نے اسے چڑھایا اور کہاں سے کہاں پہنچایا. اب ملک کا کیا حشر کیا اس میں. اور انہی ایجنسیوں نے پہلے نواز شریف کو لائے. نواز شریف کی پالیسیاں بھی دیکھ لیں، قوم اور ملک کے لیے یا اسلام کے لیے. ملک اور اسلام کے لیے کیا ہیں پالیسیاں؟ 15-20 کا فرق ہوگا، 18-20 کا فرق ہوگا. جیسے یہ ویسے وہ. پیپلز پارٹی میں چلے جائیے، وہ اسکول کالج کے پڑھے ہوئے سب نکلے، قیادت ان کی، لیکن ان کی سوچ، سیاسی سوچ بالکل آری کورے. ملک اور دین اور مذہب کے لیے نہیں سوچ سکتے، بلکہ ملک کے لیے کیا، مذہب کے لیے کیا. اسلام آباد میں مندر بنوا رہے ہیں احمق. سرکاری خرچ پر ایک مسلم ملک، وہاں پر مسلمانوں کی تاریخی مسجد کو شہید کیا ہندوستان میں، اور اس کی جگہ مندر بنا رہے ہیں مسجد کو گرا کر. وہ ظالم جو ہر طرح سے خلاف ہے قانون اور اصول کے، بین الاقوامی ضوابط کے. اور یہ اتنے مہربان ہو رہے ہیں کہ کافر اور مشرک ان کو مسجد کریں، مندر بنا لو اسلام آباد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا. فتح مکہ ہوئی تو بت توڑے تھے، کعبے سے نکال کر پھینکے تھے، یا لگائے تھے کعبے میں مکے میں؟ بتائیے بھائی، توڑے تھے یا کھڑے کیے تھے؟ توڑے تھے، سارے نکال کے پھینک دیے. جزیرۃ العرب کو پاک کیا، اور پاکستان بنا اور قربانیاں دی گئیں، اور کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مندر کا کیا کام اس ملک میں؟ چرچ بنے کسی، اس کا کیا کام اس ملک میں؟ وہی جو پہلے کے بنے ہوئے ہیں وہ اپنی حالت پہ باقی رہیں، اس میں اگر وہ اپنی اندر عبادت کریں وہ ٹھیک ہے، وہ ضابطہ ہے. لیکن اپنی جیب سے ان کو مندر بنا کر دیں، اور اسی اسلام آباد میں مسجد کو شہید کر دیں. جو ہندو ہندوستان میں کر رہا ہے وہ مسلمان نام کا یہاں پاکستان میں کر رہا ہے. کہ اسلام آباد میں ہی مسجد شہید کی، ابھی آپ کے علم میں ہے یہ نہیں ہے؟ مسجد شہید کر دی انسانوں، اور ادھر مندر بنا رہے ہیں. تو ان میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے آپ بتائیے مجھے. اس لیے جتنا ہمارے اسکول کالج کا نصاب تعلیم ہے یہ ملک دشمن نصاب تعلیم ہے، قوم دشمن نصاب تعلیم ہے، اسلام دشمن نصاب تعلیم. اس میں سوائے جانوروں اور گدھوں کے کوئی تیار نہیں ہو رہا. ہمارے دینی مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں،
الحمدللہ ان کو اپنے ملک سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی قوم سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اسلام سے تو ہوتی ہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے جاہل آتے ہیں، مشرف آیا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ سب سے پہلے پاکستان، یہ تو ہندو بھی نہیں لگائے گا کہ سب سے پہلے ہندوستان، وہ بھی کہے گا سب سے پہلے ہندو مذہب پھر ہندوستان۔ عیسائی سے پوچھیں کہ سب سے پہلے امریکہ، وہ کہے گا نہیں، سب سے پہلے صلیب، سب سے پہلے عیسائیت۔ یہودی سے پوچھیں کہ سب سے پہلے اسرائیل ہے یا یہودیت ہے، وہ کیا کہے گا؟ یہودیت، کیونکہ یہودیت ہے تو جو اسرائیل کو نقشہ دینا چاہتے ہیں تصور، وہ تبھی تو دیں گے۔ عیسائیت ہے تو جو ان کی پالیسی اور مقصد امریکہ، برطانیہ یا یورپ کے جو ہیں وہ تبھی ہوں گے جب وہ عیسائیت سے وفادار ہوں گے۔ تو وہ پہلے کہتے ہیں عیسائیت، بعد میں امریکہ، پہلے عیسائیت، بعد میں ڈنمارک اور ناروے، پہلے عیسائیت، بعد میں ملکہ برطانیہ، پہلے عیسائیت۔ تو بھئی مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا کہ یہ کہے کہ نہیں پہلے اسلام نہیں، الیاذ باللہ۔ یہ سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان کہ پہلے اسلام نہیں؟ اگر یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان پھر اسلام، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے پاکستانی جو ہوگا پھر مسلمان ہو سکتا ہے، اگر پاکستانی نہیں ہے تو مسلمان نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں بنے گا، بتاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سعودی ہے یا جو کویتی ہے وہ چونکہ پاکستانی نہیں ہے، اور پہلے پاکستانی ہونا ضروری ہے، اسلام تو بعد میں ہے، لہذا وہ کچھ نہیں ہے۔ کتنا جاہلانہ نعرہ ہے یہ، کتنا جاہلانہ نعرہ ہے۔ حالانکہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اگر پاکستان کی وحدت اور مضبوط اور اس کی سربلندی مقصد ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ سب سے پہلے اسلام، تبھی پاکستان بھی مضبوط ہوگا، ورنہ گیا پاکستان تو ختم۔ کیونکہ پاکستان کی بنیاد میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب سب سے پہلے پاکستان ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ نہیں رہا، یہ بعد میں آ جائے گا، الیاذ باللہ۔ تو یہ کفریہ نعرہ ہے، یہ نہیں ہے۔ پاکستان کو برباد کرنے کا نعرہ لگایا تھا اس نے، نہیں لگایا تھا۔ اس نعرے سے اسلام بھی برباد، پاکستان بھی برباد، قوم بھی تباہ۔ اتنی بڑی سازش تھی۔ اسی وقت ہونا چاہیے تھا کہ قوم اٹھ کھڑی ہوتی اور کہتی نہیں، سب سے پہلے اسلام پھر پاکستان۔ کیونکہ ہم جب مسلمان ہوں گے مضبوط اور اسلام سے وفادار ہوں گے تو ہم پاکستان سے بھی وفادار ہوں گے، اور پاکستان بھی مضبوط رہے گا، کیونکہ اسلام کی بنیاد پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی بنیاد اسلام ہے۔ تو یہ جاہلانہ نعرہ کس نے لگایا؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے نے یا کالج کے پڑھے ہوئے نے؟ کالج کے۔ یہ اتنی سی سطح ہے ان کے دماغ کی، اتنے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، جبکہ دینی مدرسوں سے پڑھنے والوں کو سیاسی شعور، سیاسی بصیرت ان سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نہیں ہوتی، بہت سے علماء ایسے ہیں جو سیاست سے بیچاروں کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی، لیکن مناسبت نہ ہونا اور بات ہے، سیاست کا مخالف ہونا اور بات ہے۔ مخالف نہیں ہوتے سیاست کے، سیاست تو اسلام کا ایک باب ہے، جیسے تجارت ایک باب ہے ایسے وہ بھی ایک باب ہے، جہاد ایک باب ہے، یہ بھی ایک باب ہے۔ تو آپ حضرات سارے مسلمانوں پر اس وقت لازم ہے کہ جو اس وقت ہم جس پستی کی طرف جا رہے ہیں اس پستی کی طرف لے جانے کے تمام تر ذمہ دار اسکول کالج سے نکلنے والا طبقہ ہے۔ سیاستدان اسکول کالج کے نکلے ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ جن فوجیوں نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کیا، وہ جرنیل آپ کے سامنے، یحییٰ خان۔ ملک برباد ہوا مدرسے سے پڑھ کر نکلا یا کالج سے؟ یحییٰ خان کے ساتھ اور جتنے جرنیل تھے وہ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے یا کالج کے یا مدرسے کے؟ کالج کے۔ ججز، جتنے جج ہیں سب کے سب دیکھ لیں آپ کے کتنے وفادار ہیں، کتنے فیصلے عدالتوں میں انصاف پر مبنی ہو رہے ہیں، اکثر ظلم پر، رشوتیں اور ظلم، رشوت اور ظلم، ہر جج رشوت الا ماشاء اللہ۔ تو جج کہاں سے پیدا ہو کے جا رہے ہیں؟ مدرسوں سے۔
کالج سے. جتنے ادارے ہیں, پی آئی اے کا ادارہ لے لیں, پی آئی اے گر رہا ہے یا چڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے, اور وابڈا نیچے جا رہا ہے یا گر رہا ہے, ریلوے, اسٹیل مل, کیا یہ علماء چلا رہے ہیں اسٹیل ملیں اور یہ ادارے؟ یہ سب اسکول کالج کے پڑھے ہوئے نکلے. یہی اسکول کالج کے پڑھے ہوئے جب کافر ملکوں میں اپنے چلا رہے ہیں تو وہ ترقی کر رہی ہے. ان کی ریلوے بھی, ان کی لائن بھی, ان کا وابڈا بجلی کا محکمہ بھی, ان کا یہ محکمہ بھی, یہ محکمہ بھی. کیوں؟ کہ وہ اپنی قوم اور اپنے مذہب کے مخلص ہیں. یہاں پر مسلمانوں کو نصاب ایسا کالجوں میں, اسکولوں میں بنا کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ ہو جائیں لیکن اسلام اور اپنی قوم کے مخلص وفادار نہ رہیں, خود غرض ہو جائیں. اب آپ دیکھ لیجئے, ڈاکٹروں کو دیکھ لیں, ڈاکٹروں میں کم ہیں جو بہت اچھے نیک خدا ترس ہیں, اور کافروں میں چلے جائیں ڈاکٹر دیکھ لیں, وہ اپنے رعیت کی ایسی خدمت کرتے ہیں, ان کی نرسیں بھی, ان کے ڈاکٹر بھی, ان کا چھوٹا عملہ بھی, ان کا بڑا عملہ بھی, کیونکہ تربیت ان کی اسکول کالج میں, اپنے اسکول کالج میں بھی وہاں کی, اس میں وہ مذہب سے اسے پہلے جوڑے رکھتے ہیں. یہاں مذہب نکال دیا, ختم نبوت بھی نکال دو, نماز کا باب بھی نکال دو, فلاں بھی نکال دو, پرائمری سے بھی نکال دو, میٹرک سے بھی نکال دو, سب نکال دیے. اب سوائے اس کے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, جو طبقہ ہمارا تیار ہو رہا ہے وہ اسی قسم میں تیار ہے. اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں تو دینی اداروں سے بھائی اپنی نسلوں کو جوڑ دو, خود بھی جڑ جاؤ, اور اب اگر نہیں پڑھنے دے رہے, بند ہیں, تو آپ آن لائن آئیں. ہم بھی آن لائن پہ تیاری کر رہے ہیں لانے کی انشاءاللہ. آپ جڑ جائیں, گھر کی عورتیں بھی, مرد بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی. ابھی وقت ہے, جڑ جاؤ, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. سیلاب تمہیں سب کو بہا لے جائے گا, کسی کا نام و نشان نہیں رہے. اور خدا نخواستہ ہماری موت گمراہی پر آ جائے, کفر پر آ جائے, تو دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. تو دینی مدارس ہمارا اصل اساس ہے مسلمان کا. تو ہم پہلے مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں. جو پہلے مسلمان ہوگا پھر پاکستانی ہوگا, وہ پاکستان کا سچا وفادار ہوگا, وہ مخلص ہوگا. وہ ملک سے نکل کر باہر جا کر جان بچا کر باہر نہیں بیٹھے گا. وہ جو سب سے پہلے پاکستان کہتا تھا, وہ سب سے پہلے اپنی جان کی خاطر باہر بیٹھا ہے, ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے کہو آؤ, ملک ڈوب رہا ہے, بچاؤ اسے آ کر. وہ خوف کے مارے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو نعرہ سب سے پہلے پاکستان لگائے گا اس کی بنیاد کمزور ہو جائے گی. جو کہے گا سب سے پہلے اسلام, وہ مضبوط پاکستان ہو جائے گا. وہ پاکستانی بھی مضبوط ہوگا, وہ مسلمان بھی مضبوط ہوگا, وہ قوم بھی مضبوط ہوگی. تو بہت بڑا کلہاڑا پاکستان کی بنیادوں پر مارا گیا مشرف نے یہ نعرہ دے کر, سب سے پہلے پاکستان. بظاہر بہت پیارا سا نعرہ تھا, لوگوں نے سمجھا پاکستان سب سے پہلے, واہ, لیکن حقیقت میں پاکستان کی جڑ اس نے ہلا کے رکھ دی اس نعرے نے. لہٰذا ہم سب, ہر شخص, سب سے پہلے ہم مسلمان, سب سے پہلے اسلام, پھر پاکستان. تو جب یہ نعرہ ہوگا تو ہمارا فوجی بھی وفادار ہوگا, ہمارا پولیس والا بھی وفادار ہوگا, ہمارا اوپر کا جو عہدے کا ہے وہ بھی ملک کا وفادار ہوگا, قوم کا. جو بھنگی ہوگا وہ بھی قوم اور ملک کا وفادار ہوگا. اور اگر یہ نعرہ ختم تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ نعرہ کافر بھی نہیں لگاتے. سب سے پہلے صلیب, پھر امریکہ. پوچھ لو امریکیوں سے, یہی کہیں گے. برطانیوں سے بھی پوچھ لو, یہودیوں سے پوچھو, اپنے مذہب کا پہلے کہیں گے. ہندوؤں سے پوچھو. تو بھائی ہمارے ملک میں یہ جو تباہی آئی ہے, 70 سال سے این جی اوز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمارے نصاب تعلیم ترتیب دیتی ہیں, اور ان کی نصاب پڑھ پڑھ کر ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہیں. انہیں سیاسی شعور بالکل نہیں ہے, انہیں قومی مفادات کا کوئی اندازہ تخمیناً نہیں ہے. ان کے مقابلے میں ہمارے طلباء الحمدللہ بہت اچھا شعور رکھتے ہیں اس معاملے میں. وہ جہادی بصیرت بھی رکھتے ہیں, وہ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں, وہ قومی بصیرت بھی رکھتے ہیں, وہ مذہبی بصیرت بھی رکھتے ہیں, وہ نماز کی بصیرت بھی رکھتے ہیں, وہ سجدے کی, رکوع کی
وضو کی پاکی اور ناپاکی ساری بصیرتیں اور ان میں تمیز رکھتے ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی ہمارے جو قومی ادارے ہیں، جو مقتدر ادارے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، اپنی نظر ثانی کریں، نئے سرے سے ترتیب دیں پالیسیوں کو، اور اپنے اداروں سے ان جاسوسوں کو جو غیر ملکی ہیں، جو قادیانیوں کی شکل میں گھسے ہوئے ہیں، فوج میں، ایجنسیوں میں، ہماری تعلیمی نظام میں، اور شیعہ، سب کو نکال باہر کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک شیعوں کا نہیں ہے، یہ اصولی بات ہے۔ ہم کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہے، اصولی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے شیعوں کو پکڑو ذبح کر دو، وہ اقلیت ہیں، اقلیت رہیں جیسے ساری، جیسے ایران پاکستان میں، ایران کے تعلیمی نظام یا جو ایجنسیاں یا جو اس کے ادارے ہیں، ان میں سنی ہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شیعہ ملک ہے۔ تو شیعہ ملک ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے کوئی جج بھی کوئی سنی نہیں رکھتے ہیں، ان کا صدر وزیر اعظم بھی سنی نہیں ہوتا۔ ہم کبھی نہیں لڑے ایرانیوں سے، نہ ہم نے ان سے کہا کہ تم نے کیوں نہیں رکھا صدر وزیر اعظم سنی۔ بھئی ہم یہ تو ایسے ہی جیسے ہم امریکہ سے کہیں کہ تم نے صدر وزیر اعظم مسلمان کیوں نہیں بنایا ہے، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ چینیوں سے ہم کہیں کہ تم نے جناب صدر وزیر اعظم مسلمان کیوں نہیں بنایا، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ وہ ملک ہی ان کا ہے، ان کا نظام ہے، انہوں نے اسی کو بنانا ہے۔ تو یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، مسلمانوں کا ہے، یہاں خالص سنی اہل سنت والجماعت اس ملک کی قیادت کے حقدار ہیں کہ وہ اس کی قیادت کریں گے، تمام شعبوں میں وہی ہوں گے، باقی اقلیتیں ہیں رہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیعوں کو مار دو اور شیعوں کو قتل کر دو یا فلاں کو یہ کر دو، یہ کوئی نہیں کہتا۔ ہاں قادیانیوں کو ضرور کہیں، کیونکہ وہ مرتد ہیں، مرتد نہیں بلکہ محارب ہیں اللہ اور رسول سے، حالت حرب میں ہیں، اور وہ دھوکے باز ہیں، وہ اسلام پر حملہ آور طبقہ ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، ان کی سزا قتل ہی ہے۔ وہ حکومت کو چاہیے کہ انہیں چن چن کر قانون جو اسلام میں رکھا ہے ایسوں کا، جو شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے کئی سو سال سے، اس قانون کے مطابق انہیں بالکل ختم کر دیا۔ کوئی بھاگ جائے، چھپ کر نکل جائے اس کی مرضی، لیکن جو حکومت کے علم میں آئے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کرے۔ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سے نفرت رکھوں، اس سے لین دین معاملات نہ کروں، وہ جو میرے بس میں ہے الحمدللہ وہ ہم سب مسلمان کر رہے ہیں، کریں گے، قتل نہیں کریں گے ہم، کیونکہ حکومت کا فرض ہے، نہ کرنے کے گناہ حکومت کی گردن پر وبال، لیکن ہم حکومت کو مشورہ تو دیں گے، قانونی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی غیر قانونی مشورہ تھوڑی دے رہے ہیں کہ اسے یہ کرنا چاہیے۔ اگر اپنی قوم اور ملک کی خیر چاہتے ہیں تو اس گند اور غلاظت کو ملک کے جسم سے نکال باہر کریں۔ تمام عہدوں پر جتنے کلیدی عہدے ہیں ہمارے، سب پر صرف اہل سنت والجماعت مسلمان ان کو لگاؤ، پھر دیکھو ملک کیسے ترقی کرے گا، ملک کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تم نے خود ان کی جڑوں میں دیمک لگا رکھا ہے اور کہتے ہو ملک ترقی نہیں کر رہا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دیمک تو چاٹ رہا ہے اس کی جڑوں کو، انہیں نکالو گے تو ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے جو منصوبہ ساز ان کو اللہ سمجھ دے، اور سب سے پہلا عمل انہیں یہی کرنا چاہیے، ہمارا ان کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنے اداروں سے ان کو نکال باہر کرو، تب آپ کوئی پالیسی آزادانہ بنائیں گے اور اس پالیسی پر پھر عمل بھی ہو سکے گا، ورنہ آپ اول تو پالیسی بنا نہیں سکیں گے، بنا بھی لیں گے تو وہ انہی کے ہاتھوں میں آئے گی، وہ پھر اس پر عمل ہی نہیں ہونے پاتا، وہ بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی، قوم کی حفاظت فرمائے، مذہب کو سربلندی عطا فرمائے، ہمیں سچا مخلص مسلمان بنائے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔